السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے نظم پڑھی تھی حسن اختر کا پہلا حصہ، جو کہ حسن اختر میں ہم نے پہلی بات پڑھی، جان پہچان سے واقفیت، شاعر سے واقفیت حاصل کی ہم نے۔ اس کے بعد نظم کا کچھ حصہ یعنی مثنوی کا کچھ حصہ ہم نے پڑھا۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا تھا کہ واجد علی شاہ کو انگریزی حکومت نے اپنی سلطنت سے معزول کر دیا تھا، نکال دیا تھا، اور 1,00,000 روپے مہینہ مقرر کر دیا تھا وظیفے کے طور پر۔ چلیے ہم اب اس کے آگے بڑھتے ہیں۔ ریزسٹنٹ جنرل اوٹرم جو تھے، گورنر کا خط مجھ کو وہ دے گئے۔ دیکھیے یہاں پر جنرل کی بات کی گئی ہے، اوٹرم کی، کہ انہوں نے گورنر کا خط واجد علی شاہ کو تھما دیا، ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ خط سے مراد یہ تھا کہ ان کو جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا چکے تھے۔ ہوا گھر میں کوہرام سن کر یہ بات، ہوا گھر میں کوہرام سن کر یہ بات، وہ دن دوپہر ہو گئی ساری رات۔ دیکھیے جب یہ صدمہ پہنچا، جب کوہرام کا مچنا یعنی شور مچنا، واویلا ہونا، جب یہ صدمہ پہنچا ان کو، جب انہیں معلوم پڑا کہ ان کو ان کی بادشاہت سے ہٹا دیا جا رہا ہے، اس سے نکال دیا جا رہا ہے، جب یہ گھر کے لوگوں کو بات پتہ چلی ان کی گھر میں، تو وہ دن اور دوپہر ان کو رات محسوس ہونے لگی۔ یعنی اتنا زیادہ رنج و غم ان پر ہو گیا کہ وہ سارا دن دوپہر رات محسوس ہونے لگی۔ وہ لائے تھے اس طرح کے ساتھ فوج، وہ لائے تھے اس طرح کی ساتھ فوج کہ جس طرح دریا کی آتی ہے موج۔ جو انگریز تھے وہ اپنے ساتھ ایسی فوج لے کر آئے تھے جیسے کہ دریا کی موجیں بڑی بڑی موج جیسی آتی ہے، یعنی بہت کثیر تعداد میں وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ لے کر آئے تھے ان کی سلطنت کو خالی کروانے کے لیے۔ یہاں جزا اطاعت نہ تھا دل میں شر، نہ تھی ایسے دن کی تو ہرگز خبر۔ یہاں پر واجد علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو ایسے دن کی کوئی خبر تھی ہی نہیں، اور اطاعت کے سوا اب ان کے دل میں کوئی اور شر نہیں تھا۔ یعنی انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ابھی اس کے سوا میرا کوئی اور چارگر نہیں ہے، میں اب یہاں پر کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر افسوس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے اوپر ایسا بھی دن گزرے گا، مجھ پر ایسا بھی وقت آئے گا، میں نے ہرگز نہیں سوچا تھا۔ یہ بندہ بہت ان دنوں تھا علیل، یہ بندہ بہت ان دنوں تھا علیل، کہا دل نے کیا سوچوں اس کی سبیل۔ علیل مراد بیمار۔ یہاں پر واجد علی شاہ بتا رہے ہیں کہ میں ان دنوں بہت بیمار تھا، میں ان دنوں بہت کمزور ہو چکا تھا، بہت بیمار تھا۔ اب میں دل میں سوچنے لگا کہ اس کا کیا راستہ نکالوں، سبیل یعنی راستہ، کیا اس کی ترکیب نکالوں، اس کا کیا حل نکالوں میں، کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میرے دل میں آتا تھا ہر دم خیال، جو ہونا تھا وہ ہو چکا کیا ملال۔ اب شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا بیمار اور لاغر ہوں کہ میں ان کا مقابلہ بھی جیسے نہیں کر سکتا، تو میرے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا، شاعر کے دل میں، واجد علی شاہ کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ اب میں نہیں کر سکتا کچھ، جو کچھ میرے قسمت میں تھا ہونا وہ ہو چکا، اب میں اس پر غم کر کر کیا کروں، اس پر ملال کر کر میں کیا کروں۔ کہ اب میرا جی کا مہینہ رقم، کہ جس میں ہوا حکم تھا یہ علم۔ یعنی میرا جی کا مہینہ یعنی یہاں پر ربیع الاول کا آخری مہینہ جو ہوتا ہے، ربیع الآخر کا مہینہ، ربیع الاول ایک مہینہ ہوتا ہے اسلامی مہینے سے، اور ربیع الآخر ایک مہینہ ہوتا ہے۔ ربیع الآخر کا مہینہ تھا جب یہ ساری چیزیں ہوئی، جب ان کو حکم ملا، جب ان کے علم میں یہ بات آئی کہ ان کو یہ سب چیزیں چھوڑ کر جانا ہے، وہ ربیع الآخر کا مہینہ تھا۔ ولا بس تو ہفتم تھی اس ماہ کی چھٹی سلطنت جس میں مجھ شاہ کی۔ دیکھیے ولا یعنی تاریخ کو کہتے ہیں، بس تو وہ ہفت یعنی یہ 27 تاریخ، یا یہ فارسی کے الفاظ ہے، اس مہینے کی 27 تاریخ تھی، ربیع الآخر کی 27 تاریخ تھی، جس دن یہ پتہ چلا کہ بادشاہ کی سلطنت ان سے چھٹ رہی ہے، نکل رہی ہے۔ 71 تھے سن 1200 پہ زیاد، تو میرے زباں سے رکب اس کو یاد۔ وہ تاریخ، وقت اور سن بتا رہے ہیں کہ اس وقت میں، اس تاریخ کو، اس مہینے میں میری یہ کہانی لکھی جا رہی تھی کہ مجھ کو سلطنت سے معزول کیا جا رہا تھا۔ وہ دن پنجشنبے کا تھا اے عزیز، نہ باقی رہی کچھ ریاست کی چیز۔ پنجشنبہ یہاں کہتے ہیں جمعرات کو، جمعرات کا دن تھا، ربیع الآخر کی
27 तारीख थी, तब रियासत की कोई चीज़ इनके पास बाकी नहीं रही, यानी कि ये बादशाहत से दूर हो चुके थे, माजूल हो चुके थे, निकाल दिए गए थे। कहा दिल ने आखिर करूं क्या सबील, कहा दिल ने आखिर करूं क्या सबील, तबीयत का ये हाल है हूँ हलील। यहाँ पर शायर ये बता रहे हैं कि ये जो कुछ हादसा मेरे साथ पेश आया, ये जो कुछ हुआ, इसका कोई रास्ता नहीं है, और अब ये हाल है कि मेरी तबीयत जो है वो बहुत कमज़ोर और लाकर हो चुकी है, क्योंकि मैं बीमार था उस वक्त भी, और आज का जो हादसा पेश आया उस वक्त मेरी हालत बिल्कुल भी किसी से मुकाबले की नहीं है। सबों की बस आखिर ये खड़ी इस्लाह, करूँ चल के फरियाद है ये फला, यानी यहाँ से जाने के सिवा, सबसे फरियाद करने के सिवा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। बुलाकर अजीज़ों को मैंने कहा कि रुखसत में होता हूँ हाफिज़ खुदा। यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं कि उस वक्त जब मैंने ये हालात का सामना किया, उसके बाद मेरे जहन में यही ख्याल आया कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तो उन्होंने सारे अजीज़ों को इकट्ठा किया और सबसे रुखसती ली। जब उन्होंने रुखसती ली तो क्या कहा, वो हम आगे के शेर में देखते हैं। रियाया से और थे जो मेरे अजीज़, हर एक से कहा मैंने ए बातमीज़, यानी हर एक से, यानी रियाया के अलावा जो मेरे रिश्तेदार थे, अजीज़ थे, इन सभी को मैंने बुलाया, इन सब से आजिज़ी और इनकिसारी से मैंने गुजारिश की। रही जब तलक मेरे साए में सब, करम से किया परवरिश रोज़ व शब। दिन और रात मैंने, जब तक आप मेरे साए में थे, जब तक आप मेरी रियाया थे, जब तक मैं सल्तनत का मालिक था, बादशाह था, तब तक मैंने दिन और रात आप पर करम किया, अच्छाई का सुलूक किया, हुस्न सुलूक मैंने किया। जो कुछ रंज पहुँचा हो ज़ाहिर करो, दिले खस्ता शह को माहिर करो। यहाँ पर ये शायर क्या बता रहे हैं कि अपने दिल की फरियाद बताते हुए कह रहे हैं कि जब तक तुम मेरे साए में थे, मैंने कोशिश की कि मैं तुमसे हुस्न सुलूक करूं, मगर अगर तुमको मेरी तरफ से कोई गम पहुंचा हो, कोई तकलीफ़ पहुंची हो, या मैंने तुम्हारा कोई हिस्से को ख़त्म किया हो या मारा हो, या मैंने तुम पर जुल्म किया हो, तो इस दुखी दिल बादशाह को आगाह करो, मुझको बताओ अगर मुझसे कोई तुमको तकलीफ़ पहुंची हो। सबों ने दिया राज़ीनामा मुझे कि आखिर के थे सबके ये हौसले। सभी ने ये कहा कि हमको आपकी तरफ से कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची, वो उनसे राज़ी थे, जब तक वो बादशाह रहे, रियाया उनसे राज़ी थी। यही सब ने अपनी फ़रियाद में भी कहा और उनको सब ने अलविदा कह दिया। ये थी वाजिद अली शाह का हुज़्न। उन्होंने अपने माज़ूली के ज़माने की जो कैफियत थी वो सारी के सारी इस मसनवी में बयान की है। चलिए, अल्लाह।